ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورۃ النور آیت نمبر 58 سے پڑھیں گے ہم۔ یہاں پہ جو پیچھے میں نے بتایا تھا کہ سورۃ النور جو ہے یہ اسلامی معاشرے کے احکامات اس میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ ایک معاشرے کی پاکیزگی کے لیے، معاشرے کو برائیوں سے روکنے کے لیے کیا کیا احکامات کرنے چاہیے۔ ان میں اب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجازت لے کے آئیں وہ لوگ، لیستأذن چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں، الذین وہ غلام، ملکت ایمانکم جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ پیچھے تھا کہ دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت نہیں جانا، 3 مرتبہ اجازت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، 3 مرتبہ اجازت لینی ہے، اگر اجازت نہیں دی گئی تو پھر بھی نہیں جانا تم نے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی تمہارے جو نوکر ہیں، غلام ہیں، یا اپنے گھر میں بھی تم جا رہے ہو تو تم تھوڑا سا نوک کر کے جاؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے، یا جس گھر میں وہ لوگ جن سے یعنی اکٹھے رہتے ہیں، جیسے آج کل کمبائنڈ فیملیاں ہوتی ہیں یا ایک گھر میں کئی لوگ رہ رہے ہیں، تو اس وقت جب تم جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ۔ اور گھر کے اندر پھر خاص کمرے ہوتے ہیں کسی کے، تو وہاں بھی بغیر اجازت کے تم نے نہیں جانا۔ اور خصوصاً وہ وقت بتائے گئے جن اوقات میں سونے کا وقت ہے، ہو سکتا ہے گھر میں خاوند بیوی ہیں، وہ کسی بھی حالت میں ہو سکتے ہیں، تو بغیر اجازت کے نہیں جانا۔ اور وہ لوگ جو جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نوکر غلام، کیونکہ انہوں نے بار بار جانا ہے گھر میں کام کاج کے لیے، تو وہ بھی نوکر ہیں یا نوکرانی ہے تو وہ بھی اجازت لے کے جائے۔ اور اسی طرح والذین لم یبلغوا الحلم، وہ بچے جو نہیں پہنچے بلوغت کو، جو نابالغ بچے ہیں، وہ بھی گھر میں بغیر جا تو سکتے ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے، لیکن اجازت لے کر جائیں۔ منکم تم میں سے 3 مرات، 3 مرات یعنی 3 اوقات میں، 3 وقت جو سونے کے وقت تھے، من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، یعنی تہجد کے وقت اٹھے ہیں، ابھی نماز کا ٹائم یا اذان ہو چکی، اس وقت بھی نہیں جانا۔ وحین تضعون ثیابکم، اور جس وقت تضعون تم اتار دیتے ہو، ثیابکم اپنے کپڑے، من الظہیرہ دوپہر کو، دوپہر کے وقت کیونکہ وہ گرمیاں ہوتی تھیں اور کپڑے بھی اس طرح نہیں تھے، موٹے کپڑے ہوا کرتے تھے ان کے اون کے، تو گرمی کے ٹائم پر وہ گھر میں ہیں، خاوند بیوی ہیں یا کوئی اور ہیں، ایک ہی چادر میں یا کہیں پردے میں، وہ اپنے کپڑے اتار کر سو جایا کرتے تھے۔ یا سوتے وقت انسان کو نہیں پتا اس کے کپڑے کدھر ہو رہے ہیں، جس طرح چادر پہنی ہوئی ہے، اب تو سلوار قمیص اب ہے نا، اور آج بھی کئی دیہاتی علاقوں میں اوپر بھی چادر ہوتی ہے، نیچے بھی چادر بندھی ہوتی ہے، اور سوتے وقت نہیں پتا اس کی چادر کہاں اتر چکی ہے یا اس کا کوئی سطر ظاہر ہو رہا ہے، نہیں پتا ہوتا، تو اس وقت نہیں جانا۔ اندر بندہ سویا ہے، کوئی عورت سوئی ہے، تو بغیر اجازت اوپر تم پہنچ گئے تو وہ کس حالت میں ہے، چاہے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو بغیر اجازت کسی کے گھر میں یا کسی کے اندر کمرے میں نہیں جانا دوپہر کو۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، وہ بھی ٹائم سونے کا ہے۔ 3 عورات لکم، یہ 3 پردے کے اوقات ہیں، لکم تمہارے لیے، لیس علیکم نہیں ہے تم پر، والا علیہم نہیں ان پر، جناح کوئی گناہ، کوئی حرج، بعدہن ان وقتوں کے بعد، ان وقتوں کے بعد جب جو ہے کام کاج کا ٹائم ہے، اس وقت سونے کا ٹائم نہیں ہے، تو پھر جا سکتے اپنے گھر میں، دوسرے کے گھر نہیں۔ وہ تو پہلے آ گیا نا، دوسروں کے گھر جانا ہے، چاہے جس بھی ٹائم جانا ہے، دروازے پہ جا کے دستک دینی ہے، اندر کوئی بلائے، اندر کام ہے یا بیٹھک میں بلائیں پھر جائیں، ایسے نہیں۔ بعدہن طوافون علیکم، وہ باکثرت آنے جانے والے ہیں، علیکم تم پر، یعنی تمہارے غلام تو بار بار آنا ہے، انہوں نے چھوٹے بچے انہوں نے بھی آنا ہے، بعضکم علی بعض، یعنی بعض تمہارا بعض سے ہے، کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات نشانیاں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم والا اور خوب حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے بلوغت کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، چاہیے وہ بھی اجازت طلب کریں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، جس طرح وہ لوگ جو ان سے پہلے بالغ لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ اجازت مانگتے ہیں، اس طرح یہ بھی اجازت مانگے پھر آئیں گھر میں۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء، اور گھروں میں بیٹھی رہنے والی عورتیں، بوڑھی عورتیں، یعنی اب جو
لا یرجون نکاح، جو نہیں امید رکھتی نکاح کی، یعنی اب ان کو نکاح کی حاجت ہی نہیں ہے، عمر اس قدر ہو چکی ہے، فلیس علیہن جناح، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اتار دیں اپنے حجاب والے کپڑے کو. اس کپڑے سے مراد کپڑے نہیں ہیں بلکہ حجاب، یہی حجاب ہے جو باہر جا کے پردہ کر کے جانا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ کپڑے اتار کر باہر گھوما کرتی تھیں، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ عورت اب جو بوڑھی ہو چکی ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور نکاح کی اس کو کوئی حاجت ہی نہیں ہے، تو وہ، اور پھر اس عمر میں انٹریکشن بھی وہ جو ایک جنس کی جنس سے مخالف میں ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، ایسے میں ان کو اجازت ہے. بہتر کام نہیں ہے، بہتر پھر بھی ہے کہ عمر بھر اس نے پردہ کیا تو اب بھی وہ پردے میں رہے. عمر بھر پردہ کیا اس نے، ابھی وہ پردے میں رہے. میری نانی میں انہوں نے یہ بڑی خوبصورت یہی بات کی انہوں نے مجھے، جب ان کے سامنے یہ مسئلہ آیا، وہ بوڑھی ہیں، بزرگ عورت ہیں، وہ کہنے لگی عمر بھر تو میں پردہ کرتی رہی، اب جو ہے اب میں اتار دوں پردہ. حالانکہ وہ عمرے پہ جا رہی تھی اس وقت، انہوں نے کہا کہ ادھر تو ساری عمر میں پردہ کرتی رہی، اب جو ہے میں نہ کروں. تو یہ یہاں بھی یہ چیز اجازت کے لیے، اگر اس کو کوئی مشکل ہوتی ہے یا کہیں ایسے ماحول میں ہے تو پھر وہ اس کو اجازت ہے. لیکن پھر بھی اگر کرے گی، بہتری اور بھلائی اسی میں ہے کہ عمر بھر پردہ کیا آپ بھی کرے. غیر متبرجات بزینہ، ہاں یہ شرط یہ ہے نہ وہ ظاہر کرنے والی ہو اپنی زینت کو. کوئی کہ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں بوڑھی ہو چکی ہیں لیکن فل میک اپ کیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو اپنی عمر سے کم کرنے کی دکھانے کی کوشش وہ کرتی ہیں، ایسے نہ ہو. وہیں یستعففن، اور اگر وہ بچی رہیں، یہی ہے کہ آج تک پردہ کیا آپ بھی وہ پردہ کریں تو خیر اللہ، بہتر ان کے لیے یہی ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والے اور خوب حکمت کرنے والے، جاننے والے ہیں. تو انشاءاللہ آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.